फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दिफाई मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मुआहदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी को बढ़ाने का मकसद रखता है। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहा किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सकेगा। मुआहदा सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा कि मुआहदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, किसी तीसरे फरीक को एतमाद में लेने का जवाब नहीं बनता। अमरीका के कई मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदे हैं। बोले, हमने अफगानिस्तान के लिए 2 जंगें लड़ी, हमारा उन जंगों से कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा अमन मुतासिर हुआ, रोज़ जनाजे उठ रहे हैं। अफगानिस्तान से सुलह की कोशिशें कितनी बार हो चुकी। ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चीन दुनिया को लीड कर रहा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान दोस्ती खारजा पॉलिसी का हम सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी की उरमुची में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी सिंकियांग चीन शियाजियांग से मुलाकात। सदर जरदारी का सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर जरदारी ने उरमुची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा भी किया। उरमुची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली और मनसूबा साजों के विजन को सराहा। M5 मोटरवे छठे रोज भी बंद रही। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला, बहाली का काम जारी। सतलुज का पानी दरिया चनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर कायम कमेटी का फैसला। ऊट शरीफ रोड पर शगाफ डालने और नौराजा भुट्टा का बंद टूटने से सतलुज ने अपना रास्ता बदला। महकमा हार का कहना है कि सतलुज का पानी हेड पंजनत की बजाय ऊट शरीफ रोड पर शगाफ से जलालपुर आ रहा है। M5 पर ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों के जरिए चलाया जा रहा है। रिश्तेदारों के पास आए और हमें इधर भी पानी आ गया है। हम जिनसे टैंप मानते हैं वो कहते हैं आप तो महल सीधे हैं, इधर टैंप नहीं देते हमें। मेहरबानी डालते हमें एक टैंप दिलवा दें और राशन पानी भी दिलवा दें। जलालपुर पीवाला से पानी नहीं निकाला जा सका। दरिया सतलुज ने हर जानिब तबाह मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मेलसी के सैलाब से बचकर जलालपुर आए मेहमान भी मेजबान समेत सैलाब से मुतासिर। सैलाब मुतासरीन को ताहाल सरकारी कैंप मिले, ना सरकारी राशन मिला। खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है, हमारे लिए कैंप्स और छोटे बच्चों और फैमिली के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर पानी का खराज 4,56,964 क्यूसिक हो गया। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों देहात बह गए। मुतासरा इलाकों में खुराक की भी शदीद किल्लत बढ़ गई। बच्चे भूखे पेट सोने पर मजबूर। मवेशियों को भी चारा नहीं मिल सका। मंजर के करीब मजीद जिम्मेदारी बंद टूट गए। पानी की तेज लहरें रास्ते में खड़े दरख्तों को भी निगल गईं। फसलें तबाह। कच्चे के देहात डूबने के बाद दरिया सिंध का पानी SM बचाव बंद से जा टकराया। इलाका मकीन अपनी मदद आप कश्तियों के जरिए साजो सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकिल। काजी अहमद में फांसी बंद टूट गया। 100 से ज्यादा घर डूब गए। मेहड़ में भी सैलाब। कच्चे के 30 देहात ज़ेर-ए-आब। खाने का है ना आने जाने का है। सामने मर्द गुजरते हम आए जाए कहाँ जाए, ना वाशरूम मिला है। हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए या टेंट हमें नहीं मिला वो हमें मिले। साढ़े वास्ते वाशरूम बनाया मने, साढ़ा कोई पानी दे इंतजाम किया मने। सब तो पहले साढ़े पर्दे तक किया मने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे बैठे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में घिर गईं। मुल्तान के शेरशाह बंद पर कायम खैमा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे, न रोशनी का इंतजाम। बेपर्दगी की वजह से हर रोज एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इकदाम करें। यह सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खसूसी रिपोर्ट। जैकबाबाद की नहर में शगाफ, बरवक्त इकदाम से बड़ा नुकसान टल गया। 2 शगाफ मकामी अफराद और इंतजामिया जबकि तीसरा सरकारी मशीनरी से पुर किया गया।
ڈی جی پی ڈی ایم سندھ کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کے لیے اسکولز میں سہولتیں مہیا کی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان کاٹھیا نے کہا کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہونے لگا۔ ڈی جی پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ جہلم اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل لیول پر ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب سے 4700 سے زائد موسجات متاثر ہو چکے ہیں۔ درائے چترال میں طغیانی نشیب علاقے زیریاب گرم چشمہ روڈ پر گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی۔ گاڑی سے سواری بروقت اترنے کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسلام آباد، منصہرہ اور گردنواہ میں بارش، کاغان اور وادی سرن میں بھی بارش ہوئی۔ مظفر آباد اور راوی اور وادی نیلم میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بل سے مکمل چھوٹ دی جائے۔ عالمی برادری کے تعاون سے تعمیر نو کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے، کسان مشکلات سے دوچار ہیں، عام عوام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ سبزیوں کی بربادی کے باعث مارکیٹ میں شدید قلت اور قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نقصانات نے کسانوں کی کمر توڑ معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خوشخبری سنا دی۔ کینسر کے مریض کا صرف 60 منٹ میں علاج۔ میو اسپتال میں کینسر کے جدید ترین علاج کی مشین کوابلیشن کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے پہلے پنجاب میں متعارف کروائی۔ ایسی ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں ہے۔ چین سے منگوائی جدید مشینری سے کینسر کے مریض شفا یاب ہونے لگے۔ اس کی مدد سے مریضوں کو اب کیموتھراپی اور سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چین میں کینسر کے علاج سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا ہے۔ کینسر کے علاج کی تربیت کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو چین بھجوایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج ویڈیو لنک کے ذریعے انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے SOPs جاری کر دیے۔ موبائل فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے پر پابندی عائد۔ کوئی بھی ویڈیو لنک ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا۔ ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت کر سکے گی۔ سیکیورٹی پلان بھی تیار۔ 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت PTI کے 18 رہنما اشتہاری قرار۔ ATC راولپنڈی کی جانب سے 9 مئی کے 10 مقدمات میں PTI کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ کمل شوذب، راشد شفیق کے اشتہار جاری۔ زرتاج گل، رائے مرتضیٰ، رائے حسن نواز، احمد چٹھا، محمد جاوید کے نام بھی شامل۔ شبلی فراز، چودھری آصف، بلال اعجاز، شکیل احمد خان، محمد اشرف خان کے اشتہار بھی جاری۔ ملزمان کے اشتہار مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے۔ اس سے پہلے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے اشتہار پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ 9 مئی PTI پر کلاؤڈ بسٹ جیسا تھا۔ عدالت ہم پر انصاف کے دروازے بند نہ کرے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI رہنماؤں کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن 2 سالوں سے ہمارے خلاف لگا ہوا ہے۔ عدالت نے سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے۔ بانی نے بھی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا۔ کیس عدالت کے سامنے رکھا، امید ہے انصاف ہوگا۔ ماضی میں چیف جسٹس کسی بھی ناانصافی پر از خود نوٹس لیتے تھے۔ عدلیہ آخری دروازہ ہے، اس کے علاوہ ہم یا عوام کسی اور دروازے پر نہیں جا سکتے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا کہ 8 مہینے سے بانی PTI کے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہی کہیں گے، عوام انصاف کی منتظر ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہوں کو بیانات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی کا بلغاری جویلری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ سہیب عباسی نے کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔
انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی قدر کم کروانے کا اعتراف۔ JUI نے آواز دی تو اسلام آباد قبضے میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے پھر للکار، کہا کہ جمعیت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اب ہماری ہتھیلیاں خارش کر رہی ہیں کہ کیسے الجھ جائیں۔ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نتائج کیسے تبدیل، مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ عوامی مینڈیٹ ریوڑیاں نہیں کہ کسی کو بھی عطا کرے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور، بے روزگاری اور غربت ہے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بریکنگ نیوز۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بگرام ایئر بیس چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے والی جگہ سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک میں اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے، امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ یوکرین میں جاری لڑائی کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارحیت، مزید 29 فلسطینی شہید۔ بھوک کی وجہ سے مزید 4 فلسطینی جان سے گئے۔ اب تک بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 435 ہو گئی۔ دوسری جانب قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد حماس رہنما غازی حماد منظر عام پر آ گئے۔ ٹی وی پر حملے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات محدود کرنے پر غور۔ UAE کی جانب سے اسرائیل سے سفیر واپس بلائے جانے کا امکان۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کے مجوزہ الحاق منصوبے پر UAE نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔